سورۃ الحج کی آیت نمبر 8۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير۔ ومن الناس من يجادل في الله، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو موڑتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، ایسے شخص کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلانے والا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور اس کا سبب یہ کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ، اگر ان کو کوئی خیر آ پہنچے، اطمأن بِهِ، تو اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آ پہنچے، انقلب علی وجہہ، تو اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے، ذالک هو الخسران المبین، اور یہی بہت بڑا اور واضح نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ ان کو نقصان سے بچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے وہ جو دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ پکارتے ہیں اس کو کہ جس کا ضرر زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، لبئس المولا،
یقیناً بہت برا دوست ہے، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بہت برا ساتھی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو قسم کے انسانوں کا رویہ بیان کیا ہے۔ جب حق کی آواز چلتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی، اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے حق کی بات کو چلایا، آج تک اللہ کی بات کو چلانے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کرتے ہیں اس کی مخالفت اور دھڑلے سے کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بھی مخالفت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی پائیدار اور ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، نہ کوئی ایسی دلیل کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بڑوں سے اور بزرگوں سے ایسے مروی ہے، نہ کوئی ایسی دلیل کہ کہیں کسی کتاب میں واضح لکھی ہوئی بات ہو۔ بغیر علم کے محض نادانی، جہالت اور تکبر پہ مبنی ان کا یہ رویہ مخالفانہ رویہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا اللہ پاک نے بیان فرمائی، دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی، آخرت کے اندر آگ کا عذاب بھی ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کی آواز کو سن کر گو مگو کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، نہ وہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے، وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، کوئی فائدہ ہو جائے دنیاوی، مالی، اولاد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو کہتے جی یہ بالکل یہی حق والے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے حق کو قبول کیا اور کوئی آزمائش آ گئی، مشکلات آ گئی، پریشانیاں آ گئی، اللہ نے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، تو اب یہ لوگ نظریے کو نہیں دیکھتے، سوچ کو نہیں دیکھتے، عقیدے کو نہیں دیکھتے، یہ کہتے جی لو جی ہم نے حق قبول کیا، ہم تو اور مصیبت میں پھنس گئے، تو لہٰذا اس کو چھوڑو، یہ کوئی حق وقت نہیں، وہ پھر دوبارہ بدل جاتے ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ ہے۔ میرے محترم دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی قسم کے لوگ موجود تھے، آج بھی اسی قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں حق کی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور پھر ہر طرح کے حالات میں اس پہ استقامت بھی نصیب فرمائے، ورنہ جب حالات آتے ہیں تو بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اللہ پاک پہلے قسم کے لوگوں کا رویہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار ہو، یہ بھی اللہ کے بارے میں جھگڑنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا ختم نبوت کا انکار ہو تو یہ بھی اللہ ہی کے بارے میں جھگڑا ہے۔ قرآن کریم کو کوئی شخص اللہ کی کتاب تسلیم نہ کرے، اس کے احکامات کو قابل عمل نہ سمجھے، اس کو فرسودہ پرانے زمانے کی یا اس کو جو ہے 1400 سال پہلے کے لیے لاہے عمل یا ضابطۂ حیات سمجھے، اب کے لیے نہ سمجھے، یہ سب اللہ رب العالمین سے جھگڑے۔ اب ان سب جھگڑوں کے پیچھے دلیل اللہ فرماتے بغیر علم، بغیر کسی علم کے، کوئی علم نہیں ان کے پاس، ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے، یعنی کوئی ایسی دلیل بھی نہیں کہ بزرگوں کی کوئی روایت سامنے، کہیں اکابر امت نے کہا ہو کہ جناب ایسا نہیں ایسا ہے، ولا کتاب منیر، نہ ہی ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی روشن کتاب ہے۔
اہل مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، آپ توحید کی بات کرتے تو وہ بتوں کی بات کرتے۔ وہ دلیل کیا دیتے؟ جی ہمارے بڑوں نے کیا، سارے آباء و اجداد کرتے آئے۔ اب وہ جو بڑے مسلح تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے تھے، یہ بھی تو ان کے نسلی اور نسبی اکابر تھے، لیکن ان کے نظریات کو نہیں دیکھنا، بتوں کی پوجا پہ جس نے لگا دیا اس کے پیچھے چلنا۔ اب اس کی کوئی دلیل لکھی ہوئی، کوئی تحریر، کوئی کتاب، کچھ نہیں۔ لیکن جب حق کی بات سامنے آتی اور بات واضح اور کلیئر ہو جاتی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی حق اور سچ ہے، تو پھر رویہ کیا ہوتا کہ ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو موڑ لیتے۔ پہلو کو موڑ لینے کا مطلب تکبر کرتے۔ جب انسان کسی کے ساتھ بحث مباحثہ یا بات کرتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، تو اس کو صحیح تسلیم کرنے کی بجائے اپنا رخ دوسری طرف کر لیتا ہے، بات چیت بند کر دیتا ہے، اس سے میل ملاقات چھوڑ دیتا ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے تکبر کی وجہ سے کہ یار اس کی بات مجھے ماننی پڑے گی کیونکہ بات صحیح ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر پہلو تہی کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قائل ہو جانے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی قائل ہو جائیں۔ جب کوئی شخص کسی کو گمراہ، لیڈر کسی کو گمراہ کرتا ہے، اب وہ جانتا ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات صحیح ہے، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا، ہٹ جاتا ہے، پہلو طے کر لیتا ہے تاکہ میرے ماننے والے گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس لیے منہ موڑ لیتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک دے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے لہو فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کو چکھائیں گے، ہم مزہ چکھائیں گے قیامت کے دن جلانے والے عذاب کا، آگ کے عذاب کا۔ فرمایا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ وہی بدلہ ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تیرے کرتوت ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، تیرا رب العالمین پروردگار اللہ پاک اپنے بندوں پہ ذرا سا ظلم بھی گوارا نہیں کرتا، ذرا سا ظلم، بظلام معمولی سا ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے، جو کیا ہے اسی کا بدلہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، کنارے پہ کھڑے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کچھ ایسے واقعات پیش آئے، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایمان لایا، بیعت کی، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں حق کو تسلیم کروں گا تو اگلے دن ہی میرا کاروبار چمک جائے۔ بعض لوگ اس لیے بھی دین کے ساتھ جڑتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چمک جائے یا ہماری اولاد میں برکت ہو جائے، چلو جی روزہ لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے کاروبار چمک جائے۔ پر اگر کام دین کا کرنا ہے وہ تو نظریے اور عقیدے کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ رزق، کاروبار، معاملات، اولاد، یہ تو نصیب کی بات ہے، دین کا کام کرنے والے کو اللہ دے دے، دین کے کام کے مخالف کو اللہ دے دے، یہ تو اپنی اپنی قسمت اور نصیب ہے۔ دنیا تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے کتنے مخالف ہیں، دشمن ہیں، کفار ہیں، اسلام کے منکر ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ان کو کتنی دولت دی ہوئی،
کتنا ان کو نوازا ہوا ہے، اولاد کتنی دی ہوئی ہے، تو اس کا تعلق تو دین کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو ایک یہودی مسلمان ہوا، آپ کی خدمت میں بیعت کی، مسلمان ہو گیا، لیکن اگلے دن ہی کاروبار کا نقصان ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا یار یہ میں اچھا اسلام لایا، میرا تو کاروبار ہی بند ہو گیا۔ تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا جی یہ بیعت واپس لے لیں آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی سودا تھوڑی ہے کہ ایسی واپس لے لو، بیعت ہو گئی، اب اگر چھوڑو گے تو مرتد کہلاؤ گے اور مرتد والے احکامات تم پہ جاری ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کا رویہ اللہ پاک نے بتلایا کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اعلیٰ حرف ایک کنارے پہ کھڑے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر عبادت کرنے کی وجہ سے، صحیح نظریہ اور دین قبول کرنے کی وجہ سے خیر کے حالات آ گئے تو اطمینان نہ بھی، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑی بات ہے، بڑا فائدہ ہوا جی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا تو انقلب علی وجہہ، وہی منہ پھیر لیا، وہی منہ موڑ لیا، دوسری طرف پھر گئے اور کہنے لگے لو جی حق کو قبول کیا تھا تو اور مسائل میں الجھ گئے، ہم تو اور پریشانیوں میں پھنس گئے۔ جیسے آج بعض اوقات ہم ملکی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے اس وجہ سے خود کو مصیبت میں سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا، آپ کے گستاخوں کو پھانسی دی تو ہمارے اوپر حالات آ جائیں گے، لوگ ہمیں تنگ کریں گے، بین الاقوامی پابندیاں لگیں گی، ہمیں مسائل میں جکڑا جائے گا۔ ہم اس آزمائش سے بچنے کے لیے اپنے عقیدے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نظریے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا میں بھی نقصان میں گئے، آخرت میں بھی نقصان میں گئے۔ ایک شخص اپنے آپ کو حق والا سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حق والا، اور دوسری طرف بات سامنے آتی ہے کہ جناب کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، مرزائی ہے۔ اب ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں جی اگر میں مرزائیوں کو کافر کہتا ہوں، ختم نبوت کے منکروں کو کافر کہتا ہوں تو میری دنیا تنگ ہو جائے گی، میرا عہدہ چھن جائے گا، میرے لیے مسائل بن جائیں گے، اور اگر نہیں کہتا تو پھر سارا کچھ صحیح چلتا رہتا ہے۔ تو کہتا ہے یار اس کو چھوڑو، بس دنیا بناؤ، عہدہ بچاؤ، اپنا مال بچاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ چھوڑ دیا، اب بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میری آخرت میں بخشش ہو جائے گی، دنیا میری بن جائے، تو دنیا تو رہے گی نہیں پاس، ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانی جانی ہے، اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ کہ جب نظریہ ہی صحیح نہیں، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو آخرت بھی خراب ہو گئی۔ تو ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، ان کی آخرت بھی برباد۔ ان کی مثال کسی نے ایسے دی ہے کہ دنیا بھی ایک قمیض ہے، آخرت بھی ایک قمیض ہے۔ ایک سوٹ ہے دنیا کا سوٹ، ایک ہے آخرت کا سوٹ۔ ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کا سوٹ اس کا پھٹتا ہے، آخرت کا بچتا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کا لباس پھٹتا ہے میری آخرت بچ گئی۔ وہ ایک کہتا ہے کہ نہیں، آخرت کا لباس پھاڑ کے دنیا کا ٹھیک کر لو۔ اب اس نے آخرت کے لباس کو پھاڑ کے دنیا والا ٹھیک کر لیا تو دنیا والا کب تک رہے گا؟ 70 سال جی لے گا، 80 سال جی لے گا، بالآخر دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اب یہ لباس تو اتر گیا اور وہ پہلے پھاڑ چکا ہے، تو یہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ اگر دنیا کا نقصان انسان برداشت کر لے لیکن اپنا عقیدہ، نظریہ، اپنا عمل، اپنی صحیح لائن کو نہ چھوڑے تو دنیا تو بہرحال گزر جائے گی، آخرت کے اندر لازوال کامیابیاں ملے گی۔ لیکن جس شخص نے دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں بھی نقصان میں گیا، آخرت میں بھی نقصان میں گیا۔ ذالک هو الخسران المبین،
اور اللہ اس کو فرماتے ہیں یہ بڑی ناکامی ہے، یہ واضح طور پہ ناکام انسان ہے، دنیا بھی ہاتھ سے گئی، آخرت بھی ہاتھ سے گئی۔ اور فرمایا یدعو، یہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے، یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان قوتوں اور طاقتوں کو پکارتا ہے، وہ بتوں کی شکل میں ہو، وہ مجسموں کی شکل میں ہو، وہ کسی طاقتور ملک کی شکل میں ہو، یا روپے پیسے کی شکل میں ہو، یہ سب بت ہیں۔ تو یہ ان کو اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کو پکار رہا ہے، لا یضر ولا ینفع، جو نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پوری دنیا مل کر کسی ایک انسان کو نفع دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے، سارے مل کے اس کو ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ساری انسانیت مل کر کسی ایک انسان کا نقصان کرنا چاہے، اللہ اس کا نقصان نہ کرنا چاہے، اس کا بال بھی کوئی بیکھا نہیں کر سکتا، اللہ اس کا محافظ ہے۔ تو جب سب نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے تو پکارنا بھی تمام حالات میں کس کو چاہیے؟ اللہ ہی کو پکارنا۔ اللہ فرماتے جس نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارا، ذالک هو الضلال البعید، یہی تو دور کی گمراہی ہے، یہی تو پرلے درجے کا گمراہ ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ایمان، عقائد، دین، اسلام، شریعت اس کی ضرورت نہیں، ہمارا بابا امریکہ راضی ہو جائے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ایسا شخص اللہ فرماتے ہیں قرآن کی زبان میں یہ پرلے درجے کا گمراہ انسان ہے۔ مسائل تو اللہ نے حل کرنے ہیں، دنیا کی کسی طاقت نے حل نہیں کرنے، تو یہ ان کو پکار، فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی، یہ ان کو پکار رہے جن کا نفع ان کے نقصان سے، نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، ان کا ضرر جو ہے وہ نفع سے زیادہ قریب ہے۔ میرے محترم دوستو، آج تک دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوا، کبھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی کامیابی ہمیشہ انہی کو ملی ہے جو صحیح نظریے، صحیح سوچ اور صحیح عقیدے پہ قائم ہے۔ اب حضرات تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو یہی باتیں نظر آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جن لوگوں نے تھاما ہے، ہر طرح کے حالات میں اس پہ قائم رہے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر نام انہی کا چمک ہے، کامیاب وہی لوگ ہیں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے ایسی طاقتوں اور قوتوں کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کا نفع دور ہوتا ہے، ان کا ضرر اور نقصان قریب ہوتا ہے۔ اور فرمایا لبئس المولا، یہ بہت برے دوست ہوتے ہیں، ولبئس العشیر، اور بہت ہی برے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو کوئی اچھا دوست نہیں مل سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی اچھا معاون اور مددگار، حمایتی اور نصرت کرنے والا دنیا کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے جہاں اللہ کی بات آئی وہاں فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اور جہاں اللہ کے غیر کی بات آئی وہاں فرمایا لبئس المولا، کتنے برے دوست ہیں، کتنے برے آقا ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور کتنے برے تمہارے ہم نشین ہیں، کتنے غلط تمہارے ساتھی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج بھی ایسے غلط لوگوں سے، غلط آقاؤں سے ہمیں بچنا ہے، اور اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط استوار کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔
تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الغدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.